ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے شیخ روہیل اصغر صاحب سینئر لیڈر PMLN یہ فرما رہے تھے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی باتوں میں ان کو کوئی سسپیشن ہے. ان کو ایک سسپیشن ہے کہ پھر قرآن اٹھانے کا کیا ہوا جب آپ وسیلہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو, پھر اگر آپ خادم ہیں یا آپ نوکر ہیں زرداری صاحب کے تو پھر بیچ میں یہ انسان جاگا. انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جی بڑی تعریف ہوئی تھی ان کی باتوں کی. ایک صاحب ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو یقیناً اس بات سے اختلاف کریں گے. وسیم اختر صاحب, تعریف ہوئی تھی ذوالفقار مرزا صاحب کی باتوں کی؟ میں نہیں سمجھتا جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں آج کے دن جن حالات میں ہمارا ملک ہے وہ ان کو زیب بھی دیتی ہیں, اور کوئی بھی سمجھدار آدمی ان کی تعریف نہیں کر سکتا جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں. امپیکٹ تو تھا نا وسیم صاحب. وسیم یہ بات آپ چھوڑ دیں. امپیکٹ تو ایک ڈاکو کا بھی ہو سکتا ہے, ایک ڈکیتی پڑی بینک میں اور طریقے سے وہ لوٹ کے لے گیا اور ٹی وی چینل نے دکھا دیا تو اس کا تو امپیکٹ آئے گا. ارے واہ کیا ڈکیتی. وسیم آپ اگر سچ بات ہوگی تو آپ یہ سچ کو مانیں آپ کہ MKM کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی, مانتا ہوں, چلیے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اس لیے کہ اس نے ساری باتیں جو تھی وہ MKM کے خلاف کی تھی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, باقی سیاسی جماعتیں جو تھی جن میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, جس میں ANP بھی شامل تھی, جس میں پیپلز پارٹی پیچھے بیٹھ کے شامل تھی, اور وہ تو ان کو بڑا اپریس کر رہے تھے. ہاں شیخ صاحب ایک سیکنڈ, میں نے سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کا ٹارگٹ ایک MKM تھا اور ایک وہ تھا اپنا ہمارا رحمان ملک. یہ بات ختم ہو جائے گی پھر مزہ نہیں آئے گا. شیخ صاحب کی بات ملک کے ساتھ نہیں, میں آپ کو کلیئر کروں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہو اس کی باتیں اچھی تھیں, لوگ تعریف کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی, میں آپ کو یہیں پکڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کے لیے اس نے کہا تھا, پکڑنے لگے بھائی سنے تو, مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے کہا تھا, مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایڈریس کر کے کہ آپ کا کوئی بھی دفتر نہیں چلنے دوں گا میں پورے سندھ میں. تو آپ لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہے, ریکارڈ پہ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, اور آج آپ تعریفیں کر رہے ہو اس کی, آج اس کی تعریفیں کر رہے ہو آپ, اس کو کیسے لیتے ہو آپ؟ نہیں لیکن شیخ صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی ہے, ابھی تک کچھ بھی نہیں. شیخ صاحب نے نہیں کوئی تعریف. ان کی سب سے بڑی مسئلہ جو ہے, میں وسیم اختر کو بڑا مہذب آدمی سمجھتا ہوں, بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں اور ذہین آدمی سمجھتا ہوں. میری ساری گفتگو میں آپ نے کہاں سے یہ سمجھ میرے خیال سے وہ آپ کی پارٹی کی ہے. شیخ صاحب I know you very well, میں تو آپ کو جانتا ہوں, آپ کی سوچ بھی جانتا ہوں, میں تو آپ سے ملتا رہتا ہوں. آپ میری بات سن لیں. اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی, جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, اگر میری پارٹی میں سے کوئی فرد واحد اٹھ کے وہ اپنی سوچ کی اظہار کرتا ہے تو پارٹی پالیسی نہیں ہو سکتی. وہ پارٹی پالیسی وہ ہے جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات صرف یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. شیخ صاحب مجھے ایک اور وہ انہوں نے مان لی, ٹھیک, وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی, وہ نجی رائے تھی, یہ تو بڑی مدر آف آل ایکسکیوزز کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اب ذوالفقار مرزا کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین اور بیشتر لیڈر اس کو جا کے ملتے ہیں, رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں, دن کے اجالے میں ملتے ہیں. اور پھر دوسری سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی وار ہو گئی ہے نا سر. جی ٹیلی ویژن کی وجہ سے کنسٹیچوئنسی وار ہو گئی ہے. ٹیلی ویژن کی وجہ سے مرزا صاحب رورل سندھ میں بڑے مقبول ہو گئے. ایک سیکنڈ, ایک سوال ہے مجھے وسیم اختر صاحب سے, گم جائے گا. ایک بات پوچھیے وسیم اختر سے, ایک بات پوچھیے. یہ بجٹ سیشن ہوا جی 27 تاریخ کو, اس کا آخری سیشن تھا. جی میں تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا اس میں, کیونکہ میں تقریریں کر کر کے تھک گیا ہوں, ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں. یہ جو حکومت وقت ہے ان کی سر پہ چون ہی نہیں تھی, ان کو کوئی شوق نہیں ہے, کوئی ان کا شعور نہیں ہے, اور نہ ان کا ارادہ ہے, نہ ان کی نیت ہے کہ یہ پاکستان کو مضبوط کریں یا پاکستان کو اشغال کریں. میں نے اس دن صرف تقریر میں MKM کو میں نے یہ کہا تھا, میں نے MKM کو یہ کہا تھا, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیے, میں نے MKM کو یہ کہا تھا کہ 27 کے بعد آپ اپنی تیاری کر لیں, آپ کے ساتھ وہ حشر ہوگا جو آپ دیکھیں گے. کیونکہ اس وقت ان کو فائنانس بل میں ان کی ضرورت تھی. جی جی, اور اب سینٹ الیکشن میں ضرورت ہے سر, کوئی حشر نہیں ہونے والا. شیخ صاحب لیکن ایک سیکنڈ, وسیم اختر صاحب
امپیکٹ تو تھا. دیکھ لینا تم یہ بات دیکھ ون سیکنڈ شیخ صاحب, سر لیکن ایک سیکنڈ شیخ صاحب, آپ اگر یہ بات خود ہی کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ جب آپ کو موقع تھا تو مظفر آباد میں آپ نے گالیاں دے دی ایم کیو ایم کو, وہ تو ٹائم تھا ان کو ساتھ ہم ہٹے تھے تو نو کانفیڈنس لے آتے نا. میرے بھائی وسیم کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یار, ان کا تو نہ نکاح کا پتہ چلتا ہے نہ ان کا طلاق کا پتہ چلتا ہے, میں وہاں پہ کیا کروں. نہیں سر, یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت کلا بازیاں کھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہیں مرضی ہے, لیکن ہم جج تو کر سکتے ہیں نا. ڈینجرس گراؤنڈ ٹریڈ کرتے ہیں ویسے جب آپ یہ والے میٹافورز یوز کرتے ہیں نا, تو آپ انویٹیشن ہوتی ہے یہ. نہیں لیکن دیکھیں کلا بازیاں تو ایم کیو ایم نے کھائی ہیں نا, آپ یہ تو نہیں آپ کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ, سوال آپ سے یہ امپیکٹ, ارے چھوٹا لفظ ہے شیخ صاحب یہاں دو اینکرز ہیں سر, آپ شاید کنفیوز ہو رہے ہیں. حیدر وحید آپ سے بات کر رہے تھے, اب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں وسیم اختر صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ون سیکنڈ جی آپ کریں. جی وسیم اختر صاحب, ذوالفقار مرزا چاہے جو بھی کہا ہو, چاہے وہ کہہ رہے ہوں شیخ صاحب کہہ رہے ہوں تعریف ہے, چاہے آپ کہہ رہے ہوں تعریف بالکل نہیں ہے, ان کی کسی نے تعریف نہیں کی. امپیکٹ تو اتنا تھا کہ آپ کے قائد ٹی وی پہ آ گئے, آپ کے قائد نے قرآن جواب میں اٹھا لیا, آپ کے قائد نے ایک باقاعدہ طور پہ ذوالفقار مرزا کا جواب دیے بغیر جواب دیا 3 گھنٹے لائیو ٹیلی کاسٹڈ بائی اس, بیکاز وی ویل دیکھیں یو ریلیٹ دیٹ پریس کانفرنس ٹو ذوالفقار مرزا. نہیں سنیں, میں نے بتایا نا, ایک ڈکیتی, آپ ڈاکو ڈکیتی مارتا ہے اور ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے پورے شہر میں, پورے ملک میں آ جاتا ہے, اوہ کیا طریقہ کار اپنایا, اگر اس میں کوئی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہیں, پارٹی پالیسی نہیں ہے, ایک انڈیویجول آدمی کا یہ ایکٹ ہے, یہ جو ہم آرام سے کہہ کے نکل جاتے ہیں, جس کی میں نے مثال دی کہ ذوالفقار نے کرٹیسائز کیا نواز شریف صاحب کو کہ ایک آفس بھی میں نہیں کھلنے دوں گا پنجاب میں, انہوں نے اس کو گالیاں دی اور کہا دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میرے بھائی نے کہہ دیا, یہ ایک اکیلے آدمی کا کہنا ہو سکتا ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا چودھری نثار نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ پارٹی پالیسی تھی؟ وہ ایک شوق تھا نون کے ایم این ایز کے لیے بھی, ہمارے دوست ہیں بہت سارے, وہ ہمارے پاس آ رہے تھے کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا چودھری نثار کھڑا ہو کے یہ باتیں کرے گا, ہمیں یہ نہیں پتا. یہ پالیسی تھی یا یہ پارٹی پالیسی تھی یا ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا؟ یہ پہلے اسی کا دو جواب دیں, پارٹی پالیسی تھی یا نہیں. میں صرف وسیم اختر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں, ذوالفقار مرزا کے ایشو پر یا ویسے؟ یہ جو لاسٹ پیس ہے اس پہ لڑائی ہوئی ہے چودھری نثار صاحب نے جو فلور پہ دیکھیں, لاسٹ پیچ پہ تو وہ ڈی ایچ اے پہ بات کر رہے تھے نا, ڈی ایچ اے بل پہ بات کر رہے تھے, جو کہ سراسر زیادتی ہے. وہ تو میں ڈی ایچ اے بل کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ جو الفاظ تھے کہ فزیکلی روکیں گے, پھر ہاتھ توڑ دیں گے, ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرنا, پرانے گڑے مردے اکھاڑنا ایک سیاسی لیڈر کے لیے زیب نہیں دیتا. وسیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری وہ پارٹی, مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ پارٹی پالیسی تھی یا نہیں. سنیں آپ بات میری, بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈی ایچ اے پہ ایک تقریر شروع کی اور انہوں نے کہا جی ہم فزیکلی اس کو روکیں گے, ہم ہاتھ توڑ دیں گے. اب ادھر بات سن لیں, اس میں ایم کیو ایم کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا, اور ایم کیو ایم کے رکن نے کیوں اس میں ایک آواز کو, یہ بتائیں وسیم صاحب, آپ بتائیں کیوں اتنا اس پہ دیکھیں نا, اچھا سن لیں, الفاظ بھی سن لیں. الفاظ تھے کہ یہ بدماشی ہے. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے, کیوں آپ شاہ کے زیادہ وفادار بننے کی کوشش کریں؟ یہ مجھے بھی نہیں سمجھا. وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں. جی وسیم صاحب بتائیے, آپ کو اتنا پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ میں وہاں خود موجود تھا اور میں ان کو چھڑوا رہا تھا. ٹھیک ہے, سنیں میں وہیں آ رہا ہوں, چھڑوانے کی کودنے کی بات آ رہا ہوں. چودھری نثار صاحب سپیچ کے دوران ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایک لفظ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گریبانوں تک ہاتھ توڑ دیں گے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سن تو لینا, اب میری بات تو سن نہیں رہا. شیخ صاحب میں نے نہیں انٹرپٹ کیا تھا یار, شیخ صاحب آرام سے بیٹھو, یہ بات نہیں نہ ہوئی. شیخ آرام سے بیٹھ یار, بات پوری کرنے دے. سنو, اس کے بعد میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے, ہمارا ایک ایم این اے وہ کھڑا ہوا ہاتھ مار کے ڈیسک پہ کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہاتھ توڑ دیں گے, یہ کوئی زبان نہیں ہے. بدماشی, ٹھیک ہے, یہ بدماش, ہاں بولا انہوں نے. جب ایک یار لیٹ می فنش شیخ,
جب ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہاتھ توڑنے کی بات کر رہا ہے, گریبان والی باتیں کر رہا ہے, تو ایک ایم این اے اگر کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ یہ بدماشی غلط ہے تو اس میں واٹس بیڈ ان اٹ. تو اگر نہیں بولتا تو کیا جاتا آپ کا, اگر وہ یہ نہیں بولتا؟ سنیں, اگر ایک لیڈر آف دا اپوزیشن اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو ایک ایم این اے نے اگر کہہ دیا اس پہ زیادہ ذمہ داری جاتی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ. لیڈر آف دا اپوزیشن پہ زیادہ ذمہ داری جاتی ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ اس بات سے اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا جو کہ وہ ایونٹ اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ان کے ایم این ایز نے مغلظات گالیاں دی ہیں, ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں. یہ الائی ہیں یا امپلائی ہیں؟ نہیں یہ تو بیکار کی بات ہے. بیکار کی بات نہیں ہے, کیسی بیکار کی بات ہے, بہترین سوال ہے. یہ تو بیکار کی بات ہے. بالکل الائی ہیں, امپلائی نہیں. امپلائی اللہ کا شکر ہے, جب ان کے ساتھ کولیشن تھا تو ان کے بھی امپلائی نہیں تھے, الائی تھے. تو اے این پی تو یہ نہیں کرتی پی 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 کے لیے, پارٹی کے ساتھ کولیشن تھا جب بھی نہیں کرتی ہے پی 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 کے لیے, اے این پی بھی نہیں کرتی ہے پی 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 کے لیے. ہمیں اس شو کو ریپ اپ کرنا ہے, اگلے شو کے لیے ہم 2 پارٹ شو کر رہے ہیں, پہلا حصہ ریپ اپ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360 جس کے ہوسٹ تھے شیخ روہیل اصغر صاحب اور وسیم اختر صاحب, اور مہمان تھے میں اور حیدر وحید. ٹمارو ہم یہی سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے واپس سے. بیک ود ٹمارو.